کو منایا جا سکتا ہے، اس میں نیک عمل کیے جا سکتے ہیں، برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کار پر اپنی زندگی کو گزارا جا سکتا ہے، اور دنیا میں صرف وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر کے ان کے راستے پر چلا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء، فإن فتنی فأت بکل شیء، وأنا خیر لک من کل شیء۔ دنیا کی دولت حاصل کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بڑے بڑے مکانات تعمیر کر کے رہنا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، دنیا کے عہدے حاصل کرنا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء، فإن فتنی فأت بکل شیء، وأنا خیر لک من کل شیء۔ جس نے اللہ رب العزت کو نہیں پایا، دنیا میں وہ کتنا بھی سیم و زر اکٹھا کر لے، اس کے پاس کوئی بھلائی والی شے موجود نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بہترین اور خیر والی شے موجود نہیں۔ لیکن جس نے دنیا میں اللہ رب العزت کو پا لیا ہے، جس نے اللہ رب العزت کو دنیا میں منا لیا ہے، جس نے رب ذوالجلال کو اپنی زندگی میں راضی کر لیا، وہ دنیا میں ہر بھلائی چیز کو پا لیا کرتا ہے۔ اس نے دنیا میں ہر بھلی چیز کو، ہر خیر والی چیز کو پا لیا، اس نے اپنے مقدر میں لکھوا لیا۔ تو یاد رکھو لوگو کہ اللہ کو اس دنیا میں پا لینا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور حالانکہ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، ہمارے سجدوں کی، ہماری نمازوں کی، ہماری ریاضتوں کی، ہمارے سجدوں کی، ہمارے قرآن کے تلاوتوں کی، ہماری نمازوں کی، ہماری تسبیحات کی، ہماری نوافل کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہی تمام عالم کا تخلیق کردہ خدا ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ اس کے لیے اگر ساری دنیا عبادت اور ریاضت کرنے لگ جائے اور ساری دنیا سجدہ کرتے کرتے مر جائے، پھر بھی وہ رب ذوالجلال کی کبریائی میں ذرہ برابر بڑائی پیدا نہیں کر سکتی، چاہے پوری کائنات یہ عبادت کرے یا نہ کرے، چاہے یہ سجدہ کرے یا نہ کرے، اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیحات بیان کرے یا نہ کرے، اس کا نام لے یا نہ لے، یہ ساری دنیا بھی اگر اس کا نام نہ لے، پھر بھی اس رب ذوالجلال کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، اسے کسی شے کی حاجت نہیں، وہ ہر شے سے پاک ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ حالانکہ ہمیں اس رب کی ضرورت ہے، ہمیں محتاج یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ جب تک وہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہے۔ جن بندوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ہر بھلائی والی شے موجود ہے، ہر خیر والی چیز موجود ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے راستے کو چھوڑ دیا، اس کے حبیب کی شریعت کو پامال کر دیا، اپنی زندگیوں سے نکال دیا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی وہ ناکامی کا ہی منہ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے لیے کوئی بھلائی موجود نہیں۔ ایک اللہ کے بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے،
انتقال ہو گیا، قبر میں چلے گئے، حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ حساب و کتاب جیسے ہی ہوا، فرشتوں نے سوال کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اجازت ملی کہ ان صاحب بزرگ سے پوچھو کہ انہوں نے ایک وقت کی نماز کو بغیر وضو کے ادا کیا تھا۔ فرشتے ان صاحب بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ بابا تم نے فلاں وقت کی نماز کو بغیر وضو کے کیا تھا، تم نے بغیر وضو کے نماز کو ادا کیا تھا، تمہارے 100 کوڑے آگ کے لگائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ صاحب بزرگ کہنے لگے، وہ صاحب بزرگ کہنے لگے کہ مالک ارض و سما، میرا وجود اتنا طاقتور نہیں ہے، میرا جسم اتنا قوت والا نہیں ہے کہ ان آگ کے گرجوں کو سہ سکے، میں بڑا کمزور اور ناتواں ہوں، مجھ سے یہ آگ کے برج نہیں سہے جا سکتے۔ اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ مجھ پر کرم کر، کچھ تو کمی کر، کچھ تو رحم کر۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھ سے التجائیں کر رہا ہے، مجھ سے منتیں کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، چلو 10 کوڑے کم کر دو، اس کو 90 برج مارو، 90 کوڑے مارو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر وہ بندہ عرض کرتا ہے، مالک مجھ سے 90 کوڑے بھی نہیں سہے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ کرتے کرتے اللہ رب العزت کو مناتے وہ بندہ ایک برج پر آ جاتا ہے، ادھر بندہ مناتا ہے، ادھر اللہ رب العزت مان جاتا ہے، ادھر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتا ہے، ادھر اللہ رب العزت کی رحمت اپنی بارگاہ میں ان کی التجاؤں کو قبول کرتی ہے۔ ہم تو آج اللہ کو منانا ہی نہیں چاہتے نا، آج تو ہم اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں دنیاوی شخص ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم سے ہمارا پڑوسی ناراض ہو جائے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم سے ہمارا بھائی ناراض ہو جائے ہمیں اسے منانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہم سے ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے ہمیں اسے منانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ چند لوگوں کو بھیجتے ہیں اسے منانے کے لیے، اسے سمجھانے بجھانے کے لیے۔ ہر ایک بندہ جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے، ہم سے اگر وہ ناراض ہو جائے تو ہمیں منانے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، لیکن کاش کہ ہمیں اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کا اور ناراض کرنے کے بعد منانے کا طریقہ معلوم ہو جاتا، ہمیں کاش یہ پتا چل جاتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے تو وہ کس طریقے سے منایا جائے گا، اور ہمیں یہ محسوس ہو جاتا کہ دنیا میں جب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک بندے سے اس کا رب راضی نہ ہو جائے۔ آج ہمیں ہر ایک کو منانے کی فکر لاحق ہوتی ہے، لیکن کاش کہ ہمیں اللہ رب العزت کو منانے کی فکر لاحق ہو جاتی، اسے منانے کا طریقہ آ جاتا اور یہ فکر ہو جاتی کہ دنیا ناراض ہو تو ہو جائے، دنیا میں زیر و زبر کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو ہو جانے دو، لیکن مجھے میرے رب کو منانا ہے، مجھے اپنے رب ذوالجلال کو اپنی قسمت میں اپنی زندگی میں راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ وہ بندہ اللہ کو مناتا رہا، اللہ ادھر مانتا رہا۔ ایک گرج پر بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ فرشتوں اس کے ایک گرج مار دو، میں فرشتوں اس کے ایک گرج مارو۔ فرشتوں نے جیسے ہی ایک گرج ان صاحب بزرگ کے مارا، حالانکہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگیدہ بندے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے، کوئی گناہگار نہیں بندے تھے، کوئی سیاہکار بندہ نہیں تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول
مقبول بندہ تھا اور وہ اللہ کے ولی تھے جن کو یہ ایک برج کی سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی آگ کا ایک برج ان صاحب بزرگ کے مارا، ایک آگ کا بزرگ مارنا تھا کہ ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک گرج کے مارے جب آگ سے قبر بھر جائے اور جب 100 برج لگے تو اس قبر کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اس قبر کی تکلیفوں کا عالم کون سوچ سکتا ہے؟ اس قبر کے اندر کتنی مصیبتیں ہوں گی، کتنی پریشانیاں ہوں گی، کون بندہ اندازہ لگا سکتا ہے؟ ان صاحب بزرگ کے ایک برج جیسے ہی لگا ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ لوگوں سوچو کہ ہم 5 وقت کی نماز کو بس یوں ہی قضا کرتے رہتے ہیں، ہم نمازوں کو بس یوں ہی چھوڑتے رہتے ہیں، ایک وقت کی نماز کو پڑھا دو لیکن بغیر وضو پڑھنے کی جب اتنی بڑی سزا ہے تو سوچو کہ جو بندے سرے سے ہی نماز ادا نہیں کرتے، جو سرے سے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانیوں کو، اپنی جبینوں کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکاتے، بتاؤ اللہ رب العزت کا کس قدر ان کو عذاب دیا جائے گا، قبر میں ان کو کس قدر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں کی تو زندگی جیسے جیسے کٹ جاتی ہے لیکن مرنے کے بعد میں جب اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہم کو جزائیں اور سزائیں عطا فرمائے گا، کاش کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کا سہارا دے کر کے ہمیں اپنی عطائیں ہی عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا ہی سایہ ہمارے اوپر رکھے۔ لیکن کاش اگر اللہ رب العزت نے اپنی قہر نظر ہمارے اوپر فرما دی اور اپنے عذاب میں ہمیں مسلط کر دیا اور اپنے عذاب میں ہمیں مبتلا کر دیا تو یہ زندگی دوبر ہو جائے گی۔ اس زندگی میں تو ہے نا وہ جیسے تیسے وقت کٹ جاتا ہے لیکن بعد موت کے جب عذاب الہی میں مبتلا بندے کو کیا جائے گا تو پھر وہاں پر وقت کٹنا ناممکن ہو جائے